حضرت دانیال علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں مبعوث فرمایا۔ آپ علیہ السلام کی زبان عبرانی تھی اور حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کی شریعت پر تھے۔ آپ کم عمری میں ہی منصب عدالت پر فائز ہو گئے تھے۔ آپ علیہ السلام کی ابھی اس دنیا میں جلوہ گری نہیں ہوئی تھی کہ اس دور کے بادشاہ کو نجومیوں اور اہل علم نے بتایا کہ آج کی رات ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو برباد کر دے گا۔ بادشاہ نے کہا، آج رات پیدا ہونے والے ہر بچے کو قتل کر دو۔ اسی رات حضرت دانیال علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو سپاہیوں نے آپ کو چھین کر شیر اور شیرنی کے آگے ڈال دیا۔ دونوں نے آپ کے تلووں کو چاٹنا شروع کر دیا اور آپ علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ یہ 606 قبل مسیح کا واقعہ ہے، جب بابل کے ظالم اور قاہر حکمران بخت نصر نے یروشلم پر چڑھائی کر دی اور اپنے تابڑ توڑ حملوں سے یہودیوں کو زبردست شکست دی۔ ملک کے تمام قدرتی وسائل کو تباہ کر دیا اور جی بھر کے لوٹ مار مچائی۔ انہی حملوں کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کے بنائے ہوئے عالیشان محل کو بھی بری طرح مسمار کر دیا۔ سکینہ کے تابوت کو برباد کر ڈالا، حتیٰ کہ اس وقت تورات کا جو ایک نسخہ یروشلم میں محفوظ تھا وہ بھی نذر آتش ہو گیا۔ اس واقعے کے بارے میں صحیفہ دانیال میں مذکور ہے کہ جن لوگوں کو قیدی بنا کر بابل لے جایا گیا ان میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے۔ اس کے علاوہ ان کے 3 رفیقوں کو قیدی بنایا گیا، ان میں حضرت عزیز علیہ السلام بھی شامل تھے۔ اقوام جب رب پاک کی نافرمانیاں کرتے ہوئے حد سے آگے بڑھ جاتی ہیں تو تباہی اور بربادی ان کا مقدر بن جاتی ہے، اور بروں کے ساتھ ساتھ نیک لوگ بھی آزمائشوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا کافر اور ظالم بادشاہ بخت نصر نے بیت المقدس کو تباہی و بربادی کا نشان بنا دیا اور بنی اسرائیل کے 70,000 لوگوں کو قیدی بنا کر بابل لے آیا۔ پھر قیدیوں کو یہاں کے رئیسوں میں تقسیم کر دیا، لیکن چند قیدی اپنے پاس رکھے۔ ان میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے۔ آپ علیہ السلام کا بخت نصر کی قید میں آ جانا اللہ پاک کی جانب سے آپ کے لیے آزمائش اور امتحان تھا جس میں آپ پورے اترے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکمت و عمل کے خزانے عطا کر رکھے تھے۔ عقل و فہم اور حسن سیرت کے لحاظ سے آپ اور آپ کے ساتھی نمایاں حیثیت کے مالک تھے، اس لیے حاکم نے ان سے متاثر ہو کر شاہی خوراک میں سے روزانہ مقرر کیا اور ان کے اعلیٰ اوصاف کی وجہ سے انہیں اپنی خدمت میں حاضر رہنے کے لیے منتخب کیا۔ اسی دوران بادشاہ بخت نصر نے سونے کا ایک بت بنا کر شہر میں نصب کرا دیا۔ امرا اور تمام رعایا کو بھی یہ حکم دیا کہ وہ اس بت کی عبادت کریں، مگر حضرت دانیال علیہ السلام نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا، جس پر بادشاہ نے انہیں بھٹی میں ڈال دیا۔ آگ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکی۔ جن لوگوں نے حضرت دانیال علیہ السلام
اور ان کے تینوں ساتھیوں کو اٹھا کر بھٹی میں ڈالا تھا، وہ اس آگ کی شدت اور گرمی میں جھلس کر اذیت ناک موت سے دوچار ہوئے۔ بخت نصر کی موت کے بعد اس کا پوتا بلشفر تخت نشین ہوا، مگر جلد ہی ایران نے اس پر حملہ کر کے حکومت پر قبضہ کر لیا۔ شاہ ایران حضرت دانیال علیہ السلام کی بہت قدر کرتا تھا، چنانچہ ان کے حاسدوں نے انہیں مروانے کا ایک منصوبہ بنایا اور بادشاہ سے یہ اعلان کروا دیا کہ جو شخص 30 روز تک اس کے علاوہ کسی اور معبود سے درخواست کرے گا اسے شیر کے آگے ڈال دیا جائے۔ چنانچہ حضرت دانیال علیہ السلام دن میں 3 مرتبہ گھر بیٹھ کر عبادت کرتے تھے۔ اس کے لیے بادشاہ سے کہا گیا کہ اعلان کے مطابق انہیں سزا دی جائے۔ چنانچہ بادشاہ کے حکم سے لوگوں نے حضرت دانیال علیہ السلام کو شیروں کے پنجرے میں ڈال دیا، مگر شیروں نے انہیں ذرہ برابر تکلیف نہ پہنچائی۔ اس واقعے کی خبر جب بادشاہ کو ہوئی تو اس نے ان افراد کو جنہوں نے آپ علیہ السلام کے خلاف سازش کی تھی شیروں کے پنجرے میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ اس واقعے کے بعد بادشاہ نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت دانیال علیہ السلام کے خدا کی عبادت کریں، کیونکہ وہی زندہ خدا ہے جو ازل سے قائم ہے اور ابد تک اس کی سلطنت لازوال رہے گی۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے اللہ کے دین کے لیے بہت محنت کی اور اسلام کی سربلندی کے لیے دن رات کوشش کی۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے بارے میں ارشاد فرمایا، وہ لوگ ایسی نمازیں پڑھیں گے کہ اگر قوم نوح ایسی نماز پڑھتی تو غرق نہ ہوتی، اگر قوم عاد ایسی نماز پڑھتی عذاب والی ہوائیں ان پر نہ بھیجی جاتیں، اگر قوم سمود ایسی نماز پڑھتی تو سخت ہولناک آوازیں انہیں نہ پکڑتیں۔